اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا ومقتدانا وامامنا ابی عبداللہ الحسین ابن علی وشہداء کربلا ولا سیما امام زماننا ھذا روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات. قابل قدر علماء کرام جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا ملک معظم علی قمی صاحب و حجت الاسلام مولانا الحاج سید فدا حسین رضوی صاحب، سادات کرام، مومنین و مومنات، الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھم ہل مانچسٹر یو کے میں 1446 ہجری کی آج سوئے میں امام حسین علیہ السلام و شہداء کربلا کی جو مجلس منعقد ہو رہی ہے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے ولایت نمبر 10. 9 مجالس میں ہم نے آپ کی خدمات عالیہ میں کچھ ولی کی آیتیں پڑھی، ساری تو نہیں پڑھ سکے، کچھ اولیاء کی پڑھی، کچھ موالی کا ذکر کیا، کچھ مولا کا ذکر کیا، کچھ اولا کا ذکر کیا. اور آج جب گفتگو سمپ ہونے جا رہی ہے تو محسوس ہو رہا ہے کہ کافی پڑھا مگر کچھ نہیں پڑھا. الحمدللہ کچھ ایشوز طے کیے دوران محرم، اور آج کچھ ایشوز اور طے ہو جائیں گے. ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ سورہ مبارکہ جمعہ میں عموماً آپ سنتے ہیں علماء کرام سے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے یہودیو، اگر تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو موت سے نہ ڈرے، موت اس سے گھبرائے.
تمنا موت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اللہم اجل وفاتی، یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ مجھے جلدی مار، یہ مراد نہیں. مطلب یہ ہے کہ موت سے گھبرائے نہ. کائنات میں کل ایک گزرا ہے کہ جس نے کہا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں، وقال موت علیہ ام اقو علی الموت، موت مجھ پہ آئے یا میں موت پہ جاؤں. ایک بات یہ بھی سن لیں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور ولایت کی شرط رکھ دی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو امر بالمعروف کرے اور نہیں عن المنکر کرے. میرے مولا نے خط لکھا محمد حنفیہ کو، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا ولکننی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر. یہ خطی نہیں لکھ رہے، اپنی ولایت کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو امر بالمعروف کرے نہیں عن المنکر کرے. قرآن مجید نے کہا الذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لہم من ولایتہم من شیء، ان کی ولایت ہے ہی نہیں. ولایت کے لیے ایمان شرط نہیں صرف، بلکہ ہجرت بھی شرط ہے. ہجرت اگر نہیں کی تو پھر ولایت نہیں ہوگی. ہجرت کی ہے تو ولایت ہوگی. ایمان کے ساتھ ہجرت ہو، اور ہجرت مجبوراً نہ ہو بلکہ دل کے ساتھ ہو. اسلام نے مجبوراً حکم نہیں دیا، انسان کو مختار پیدا کیا. یہ بھی سمجھ لیں وَأَنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم بھی ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں. یہ ولایت وہ ولایت نہیں جو ولایت الہیہ ہے، یہ شیطانی ولایت ہے جو ذکر کر چکا ہوں. ایک رحمانی ولایت ہے، ایک شیطانی ولایت ہے. شیطانی ولایت کا اعلان بھی کیا. منافق مرد منافق عورتیں یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، جو منکر کا حکم دے اور نیکی سے روکیں، وہ شیطانی ولی ہے. والذین آووا ونصروا بعضهم اولیاء بعض، جنہوں نے پناہ دی میرے نبی کو اور نصرت بھی کی، وہ بعض بعض کے ولی ہیں. آپ ایمان ابو طالب ثابت کر رہے ہیں، قرآن انہیں ولی کہہ رہا ہے. دیکھیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ میدان غدیر میں صرف مولا ہی نہیں بنایا، مولا بھی بنایا، ولی بھی بنایا. اعلان کیا. بنانے سے مراد نعوذ باللہ یہ نہ سمجھیے کہ حضور بنا رہے تھے، بنایا تو اللہ نے. حضور تو ڈسکلوز کر رہے ہیں، حضور اناؤنس کر رہے ہیں، حضور اعلان فرما رہے ہیں. مولا کا بھی اعلان کیا، ولی کا بھی اعلان کیا، وسیع کا بھی اعلان کیا، وزیر کا بھی اعلان کیا، خلیفہ کا بھی اعلان کیا، امام کا بھی اعلان کیا. آج کچھ صحافی آئے تھے ہمارے پاس، الحاج سید امتیاز حسین کاظمی صاحب کے دفتر میں. انہوں نے ہم سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا خلافت کا کنسپٹ کیا ہے.
تو میں نے صحافیوں کی خدمت میں یہ عرض کیا، میں نے کہا اصل میں خلافت تو طے ہو گئی تھی غدیر والے دن، غدیر کے دن فرما دیا تھا کہ خلیفتی، یہی میرے خلیفہ ہیں، یہی امام ہیں، انہی کو ان اللہ نصبہ اماما ولیا و اماما، اسی کو ولی بنایا ہے، علی کو اسی کو امام بنایا ہے، یہی میرا وصی ہے، یہی اللہ کا ولی ہے، یہی میرا خلیفہ ہے، امت میں یہ میرا خلیفہ ہے، میرے اہل بیت میں یہی ولی بھی ہے، یہ سب کچھ میں نے کہا بنا دیا تھا۔ تو مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی، صحافیوں سے میں نے سوال کیا کہ جب 1,30,000 کے مجمع میں نبی نے خلیفہ بنا دیا تو وہ بنانے والے تو 130 بھی نہیں تھے۔ اور پھر دھمکی بھی دی حضور نے، لن یتوب اللہ من انکر ولایتہ ولن یغفرہ، جو میرے بھائی علی کی ولایت کا منکر ہوگا نہ اللہ اس کی ہرگز توبہ قبول کرے گا، نہ مغفرت میں اس کو بنا دے گا۔ توبہ بھی ان کی ہے جو علی والے ہیں، مغفرت بھی ان کی ہے جو علی۔ بسم اللہ۔ فرماتے ہیں انی اشہدو بے ربوبیت ہی، میں اللہ کی ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ نہیں کہتے کہ میں اپنی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، فرماتے ہیں وَأُؤَدِّي مَا أَوْحَىٰ إِلَيَّ، اور میں وہ پہنچا رہا ہوں جو مجھ پہ وحی کیا گیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی، اگر وہ پہنچایا تو رسالت ہے، نہ پہنچایا تو رسالت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھا دی کہ جو خود کلمہ ہوتا ہے وہ اپنا کلمہ نہیں پڑھا کرتا، حضور بھی خود کلمہ ہے، ابو طالب بھی خود کلمہ، علی بھی خود کلمہ۔ حضرن، سرکار دیکھیے حضور کبھی ڈرے ہیں؟ کبھی ڈرے ہوں حضور؟ یہاں حضور فرما رہے ہیں حضرن، اس ڈر کی وجہ سے میں پہنچا رہا ہوں علی کی ولایت، حضرن، اس وجہ سے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یقع علی القارعہ لا یدفعها انی احد، کہ کہیں قارعہ نہ آ جائے، قارعہ کو کوئی مجھ سے ٹالے گا نہیں، اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ قارعہ نہ آ جائے۔ آپ نمازوں میں سنتے نہیں القارعہ تم القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ قارعہ کہتے ہیں قیامت کو، میں اس لیے علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں کہ کہیں غدیر میں قیامت نہ آ جائے۔ اللہ نے مسئلہ ہی حل کر دیا، اگر علی نہیں ہے مجھے کائنات کی ضرورت نہیں ہے، آج ہی ختم کر دیتا ہوں۔ میں دعا بھی کرتا ہوں جو علماء کرام بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ ہمارے آیت اللہ غدیری صاحب ہیں، علامہ معظم علی صاحب ہیں، علامہ فدا حسین صاحب ہیں، ہمارے چیئرمین صاحب ہیں سید علی افتخار کاظمی صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو اور جو منظورین ہیں اللہ سب کو شفائے کلی، شفائے عاجلہ مرحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے پورا اشرا بہت خوبصورت انداز میں
سماعت و نظارت فرمایا. تو آج میں چاہتا ہوں کہ جو آخری ضرب حیدری لگ رہی ہے یہ بھی زبردست لگ جائے انشاءاللہ. یہ آخری ضرب حیدری ہے. دیکھیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. سب سے کہا سنیے ذرا، معاشر الناس، یہ غدیر میں کہا معاشر الناس، لوگوں کے گروہ ہو، فضلوا علیا فإن اللہ شرفہ، فضلہ وشرفہ. علی کے فضائل کثرت سے بیان کرو، اس لیے کہ اللہ نے کثرت سے بیان کیے ہیں. اللہ نے علی کو شرف دیا ہے. یہ رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، یہ شرف الہی ہے، یہ فضل الہی. باب تفعیل کثرت کے لیے آتا ہے، کثرت سے. آج ایمان سے بتائیے 1446 ہجری میں حقیقی سنت رسول پہ چلنے والا کون ہے؟ جو علی کے فضائل چھپا رہا ہے یا علی کے فضائل بیان کر رہا ہے؟ جو کثرت سے علی علی کر رہا ہے وہ سنت رسول پہ چل رہا ہے. پھر فرماتے ہیں قولوا بأجمعکم انا سامعون ومطیعون وراضون ومنقادون. سرکار فرماتے ہیں میں بول رہا ہوں نا، حضور فرما رہے ہیں میں بول رہا ہوں نا، آپ چپ بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں تم بھی بولو. وقولوا بأجمعکم، یہ اجمع تاکید ہے. سارے بولو، کوئی ایک نہ رہے، سارے بولو، اپنے پرائے بولو، اندر والے باہر والے بولو. کیوں جناب کی بات اجماع، یہ علماء بیٹھے اجماع اقطاع یہ آتے ہیں 100% کے لیے. 100% مجمع بولے، یعنی 1,30,000 کا مجمع بولے تو کیسا شور ہوگا. ایک جگہ میں گیا محرم پڑھنے 3 سال قبل. وہ ذرا تھے تھوڑے سے ڈیفنس ٹائپ شیعہ، ڈیفنس والے ہوتے ہیں نا جیسے، ڈیفنس ٹائپ شیعہ تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ حضور آپ تھوڑا آہستہ بولیں. میں نے کہا نبی سے کہیں نا کہ غدیر میں آہستہ بولے. وہاں تو کوئی مائک بھی نہیں تھا، لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھا، تو کتنے اونچے بولے ہوں گے. یا جبریل سے کہیں آہستہ بولے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، سارے نہ سنیں. تو جب نہ جبریل آہستہ بول رہے نہ حضور، تو میں آہستہ کیسے بولوں؟ علی کے فضائل میں تو بولنا ہی اونچا ہے اور بلوانا بھی ہے، یہ بھی سنت نبی ہے. سارے کہو، کیا کہو؟ انا سامعون. دیکھیے 2 لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، انا یا نحنو نسمع، ہم سن رہے ہیں، یا سمعنا، ہم نے سن لیا. یہ اس میں فاعل کیوں آ رہا ہے؟ انا سامعون، یہ وہی انی فاعلون، انی فاعلون، انی جاعلون، خلیفہ جو جاعلون، ان جاعلوں کا، یہ اس میں فاعل اس لیے آ رہا ہے کہ ماضی میں نہیں، حال میں نہیں، مضارع میں نہیں، مکمل سنو، ہمیشہ سنو. جب بھی علی کا نام آئے کہو انا سامعون، ہم سننے والے ہیں. ومطیعون، علی کی اطاعت کرنے والے ہیں. وراضون، علی کی ولایت پہ راضی ہونے والے ہیں. ومنقادون، سر تسلیم کو قم کرنے والے. بسم اللہ. تھک گئے ہیں تو میں مسائل پڑھ دوں؟ ابھی پڑھنا؟
تو چلیے پھر ہم ولایت مولا کائنات کو صرف زمین پہ ہی نہیں آسمانوں میں بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. چلیے ذرا آج آسمانوں میں چلتے ہیں. سرکار نے فرمایا لما اسری ابھی، جب مجھے شب معراج میں معراج پہ لے جایا گیا، فسرت الی السماء الدنیا، میں جب پہلے آسمان پہ پہنچا، فاذن ملک من الملائکۃ واقام الصلاۃ، وہاں پر فرشتے جمع تھے، ایک فرشتے نے اذان کہی، اسی نے اقامت کہی. فجاء الی جبریل، جبریل میرے پاس آئے، فاخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا رسول اللہ قدم لهم الصلاۃ طال شوقهم، یہ فرشتے آپ کے لیے اداس ہیں، ان کو نماز پڑھا دیجیے. فقدمت 70 ب70 صفا من الملائکۃ، میں نے آسمان اول پر 70 صفوں کو فرشتوں کی نماز پڑھائی. ما بین المشرق والمغرب، ایک صف کا طول و عرض مشرق و مغرب تھا. لما قضیت الصلاۃ، جب نماز مکمل ہو چکی، جاء شرذمۃ من الملائکۃ الی یسلمون ویقدمون ویسألون، میں نے دیکھا کہ ایک گروہ فرشتوں کا آگے بڑھا، سلام کرتا ہوا آ رہا تھا، بڑھتا ہوا آ رہا تھا اور مجھ سے کچھ سوال کر رہا تھا، اور یقولون، یہ کہتا ہوا آیا یا رسول اللہ لنا الیک حاجت، ہماری ایک حاجت ہے وہ آپ پوری کر دیجئے. فظننت انہم یسألون الشفاعۃ فإن اللہ فضلنی علی سائر الانبیاء بالحوض والشفاعۃ، میں نے پہلے سوچا کہ شاید مجھ سے شفاعت کا مطالبہ کرتے ہوں گے، اس لیے کہ سارے نبیوں پہ مجھے اللہ نے افضل بنایا ہے حوض کوثر کی وجہ سے اور شفاعت کی وجہ سے. میں نے کہا ملائکۃ ربی ما حاجتکم، میں نے ان سے کہا میرے رب کے فرشتوں تمہاری حاجت کیا ہے؟ قالت الملائکۃ، سارے ملائکہ یک زباں ہو کے بولے یا رسول اللہ اذا نزلت الی الارض فقرا علی من السلام. جب فرشتوں نے کہا ہماری حاجت یہ ہے کہ جب زمین پہ اتر جانا نا یا رسول اللہ تو علی کو ہمارا سلام کہہ دینا. یہ حاجت ہے فرشتوں کی. میں نے کہا کہ میرے رب کے فرشتوں تعرفون حق معرفتنا، تم مجھے اور علی کو جانتے ہو، ہمارا حق معرفت رکھتے ہو؟ قالت الملائکہ، فرشتے کہنے لگے کیف لا نعرفکم وانتم اول خلق خلقہ اللہ من اشباہ انوارہ، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، آپ ہی تو اللہ کی اول مخلوق ہیں، ہم سے پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں. جو فرشتوں سے پہلے پیدا ہوئے اونٹ چرانے والے ان سے اپنا کمپیریزن کر رہے ہیں، آپ تو اول مخلوق ہیں. وَجَعَلَكُمْ مَقَاعِدَ لِمَلَكُوتِهِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ، اور اللہ نے اپنی مملکت کے لیے جو رول اسٹون بنائے ہیں، مائل اسٹون بنائے ہیں، روڈ ماڈل بنائے ہیں، رول ماڈل وہ آپ ہی تو ہیں. آپ ہی تو تسبیح، تقدیس، تحمید، تکبیر، تحلیل کے لیے رول ماڈل ہیں. کننا نمر من العرش، اے آل محمد ہم گزرتے تھے عرش کے قریب سے تو دیکھتے تھے کنتم تسبحونہ وتقدسونہ وتحمدونہ وتکبرونہ وتہللونہ، ہم آپ کو دیکھتے، آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے، آپ تقدیس کر رہے ہوتے، آپ تکبیر کہہ رہے ہوتے، آپ حمد کہہ رہے ہوتے، آپ بارگاہ عزت میں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوتے. تو کننا، ہم نے آپ سے سیکھا اور پھر نسبح و نقدس و نحمد
वनुकब्बिरो वनुहल्लिलो, हमने तो आपसे तस्बीह सीखी, हमने तो आपसे तकदीस सीखी, हमने तो आपसे तकबीर सीखी, हमने तो आपसे हम्द सीखी, हमने तो आपसे ला इलाहा इल्लल्लाह सीखा। शागिर्द उस्तादों को न पहचाने तो कौन पहचाने। बिस्मिल्लाह। फरिश्तों से हुजूर कहने लगे, तुमने हमारा दिल खुश कर दिया, हमारे बड़े फजाइल पढ़े, कुछ मैं तुम्हें अता करूं, कुछ हदिया दूं मैं तुम्हें। तो फरिश्ते कहने लगे, हां, सिवाय इसके कुछ नहीं चाहिए। इज़ा नज़लता इलल अर्ज़ फ़क़रा अलियन मिन्ना सलाम, जब जमीन पे उतर जाना अली को हमारा सलाम कह देना। वसिरतु इला समाइस सानियत, मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा। फ़क़ालतिल मलाइकतु मक़ालता अस्हाबे, उन्होंने भी वही कहा, वही कि अली पे सलाम पहुंचा देना। और मैंने भी वही पूछा कि मुझे और अली को जानते हो? तो वो टोन बदल के कहने लगे, कैफ़ ला नारिफ़ुकुम, हम आपको कैसे ना पहुंचाने। व अंतुम सफ़वतुल्लाह मिन खल्क़िही व खुज़ानु इल्मिही वल उर्वतुल वुस्का वल हुज्जतुल उज़्मा व अंतुल जंब वल जानिब व अंतुमुल करासी व उसूलुल इल्म। हम आपको कैसे ना पहचाने, आप तो सारे के सारे मुस्तफा हैं। तो ये शिया ही नहीं कहते अव्वलुना मोहम्मद, फरिश्ते भी कह रहे हैं आखिरुना मोहम्मद। आप तो अल्लाह के इल्म के खजाने हैं, खुज़ानु इल्म, और आप उर्वतुल वुस्का है, जिस रस्सी को पकड़ के कोई अल्लाह तक जाता है वो आप ही तो है। वल हुज्जतुल उज़्मा, अल्लाह के वजूद की सबसे बड़ी दलील आप है। ये मौलवी साहब को कहते हैं ना हुज्जतुल इस्लाम, इसका मतलब ये होता है कि वो इस्लाम की दलील है, उनसे इस्लाम का पता चलता है, इल्म मिलता है, शऊर मिलता है इस्लाम का। हुज्जत कहते हैं दलील को। एक होती है शायद दावा, एक होती है दलील। आपने दावा किया कि मैं मास्टर हूं, दलील यह है कि डिग्री दिखा दे। अगर डिग्री नहीं दिखाते तो सलाहियत दिखा दे, सलाहियत दिखा दे तो डिग्री की भी जरूरत नहीं। अब जुमला याद रखिएगा, अल्लाह दावा है, दलील मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली समझे जरा, हमने आले मोहम्मद को कभी अल्लाह नहीं कहा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु। हम मुवाहिद हैं, हम मुशरिक नहीं हैं, हम गुलात नहीं हैं, हम मुकस्सिरीन नहीं हैं। हमारा अकीदा बिल्कुल ठोस है, अल्लाह अल्लाह है, वहदहू ला शरीक है। अलबत्ता वो दावा है, ये दलील है। तभी तो आले मोहम्मद ने कहा लौला नहनु मा उरिफल्लाह, लौला नहनु मा उबिदल्लाह, बिना रोजे कलवारा व बक़ियल खल्क़, हम न होते वो होता, उसकी पहचान न होती, वो होता उसकी इबादत न होती। हमारे जरिए रिस्क भी मिलता है, हमारे जरिए लोग बच भी रहे हैं, हिफाजत भी। वान वांतुमुल जंब वल जानिब, जांब पहलू को कहते हैं, साइड, जानिब साइड वाले को कहते हैं। आप आले मोहम्मद अल्लाह का पहलू भी है, पहलू वाले भी हैं। जंबुल्ला भी आप हैं, जानिबुल्ला भी आप हैं। ये मिन जानिब नहीं कहते थे, आप खत लिखते थे,
کیا کہتے تھے؟ من جانب، اللہ کے خط کی جانب آل محمد. خط اللہ کا ہوگا، آئے گا ان کے ذریعے. رزق اللہ کا ہوگا، آئے گا ان کے ذریعے. تخلیق اللہ کی ہوگی، ملے گا بیٹا ان کے ذریعے. لمبی زندگی اللہ دے گا، ملے گی ان کے ذریعے. یہ ایسا وسیلہ ہے کہ اللہ اپنی لکھی ہوئی تقدیر کو بدل سکتا ہے، ان کے کہنے کو نہیں ٹالتا. یہ ہے آل محمد. جنب میں پڑھتا تھا بھکر میں، گورنمنٹ ہائی سکول بھکر میں پڑھتا تھا. ہم کبھی سائیکل پہ جاتے تھے، بڑے بڑے ٹرک گزرتے تھے گنے کے. وہ جن کے ساتھ ڈرائیور کو غصہ آ جاتا تھا وہ اس کو سائیڈ مار دیتا تھا، سائیکل والے کو. سائیکل والے کا کچھ بچتا نہ تھا، اس کا کچھ بگڑتا نہ تھا. تو سائیڈ مار دی نا. اللہ کو بھی جسے سائیڈ مروانی ہوتی ہے علی سے مروا دیتا ہے، اس کا کچھ بچتا نہیں، علی کا کچھ بگڑتا نہیں. مرزا صاحب، انتم الجنب والجانب، تم آل محمد جنب بھی ہو جانب بھی ہو. وانتم الکراسی، تم اقتدار کی کرسیاں ہو. یہ آیت الکرسی ہے نا، ویسے کرسی ہو السماوات والارض. ایسے نہیں ہے کہ اللہ کوئی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. ہمارا اللہ نہ بیٹھتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے. وہ جیسا تھا ویسے ہے، ویسے رہے گا. اس کی حالتیں نہیں بدلتی. تو یہ پھر کرسی کیا ہے؟ کرسی کا معنی ہے اقتدار. اب جملہ سمجھنا، اقتدار اللہ کا ہے، ہاتھ میں ان کے ہے. یعنی وہ ولایت تصرف میں جو اللہ دیتا ہے وہ آل محمد دکھاتے. طاقت اللہ کی ہے، دکھاتے یہ. تبھی تو مولا علی نے کہا واللہ ما انی ما قالات باب خیبر بقوت انسانیت ولکننی قالاتها بقوت ربانیہ. خدا کی قسم، میں نے قلعہ خیبر کا دروازہ انسانی طاقت سے نہیں اکھاڑا، ربانی طاقت سے اکھاڑا. بندہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے نا، تھوڑا سا بڑا ہو جائے. خیر شریف تو شریف ہوتے ہیں نا، اشراف تو اشراف ہوتے ہیں. تھوڑا سا ڈی سی بن جائے، کمشنر بن جائے، منسٹر بن جائے، وہ اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتا. میرے ایک دوست وزیر بن گئے، ان کے والد آئے ہوئے تھے، وہ بھول گئے کہ میں ان کے والد کو جانتا ہوں. وہ تعارف کرا رہے ہیں کہ میرے نوکر آئے ہوئے فلاں جگہ بیٹھے. تو میں نے کہا اللہ کا خوف کر بھائی، یہ تو چچا ہے، یہی تو آتے تھے کھانا لے کر کالج میں. تو دیکھیے انسان لربہ ہی لکنود ہے، مگر ایک خاندان ایسا گزرا ہے کہ ساری دنیا نے کہا ہے آپ کا کمال ہے، انہوں نے کہا ہے اس کا کمال. یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو میں وہاں پر انتم الکراسی بھی کہہ دیا. واصول العلم، آپ کو ہم کیسے نہ پہچانے؟ ہم تو فروع العلم ہیں، فرشتے. آپ اصول العلم ہیں. وہ جو درخت ہے نا علم کا، اللہ کے علم کا درخت، اس کی شاخیں ہم ہیں، جڑیں تو آپ ہیں. ہمارا علم بھی آپ کا محتاج ہے. بھائی یہ سمجھ لیجئے، وہ اللہ سے لیتے ہیں، پھر ساری کائنات ان سے لیتی ہے. یہ ہے علم. اتنی تو تعریف کی فرشتوں، میں کچھ تمہاری خدمت کروں؟ حضور پوچھنے لگے تو فوراً جواب آیا، نہیں سرکار، وہی ڈیمانڈ ہے. کوئی سمجھ گیا نا؟ علی کو جا کے سلام پہنچا دینا. وَسِرْتُ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، میں تیسرے، ابھی ولایت ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی ملے گی ولایت، گھبرائیے گا نہیں. ولایت کے لیے میں زحمت کر رہا ہوں. ولایت ملے گی، ابھی ملے گی. آسمانوں سے کیسے ملتی ہے ابھی بتاؤں. تیسرے آسمان پہ میں پہنچایا گیا. میں جب وہاں گیا فقالت الملائکہ، تو مقالات اصحاب ریپیٹ نہ کروں، آپ جانتے ہیں وہی باتیں انہوں نے کی، وہی ڈیمانڈ، اور وہی میں نے بھی سوال کیا. انہوں نے یہاں لہجہ بدل کے بات کی. کیف لا نعرفکم، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے. وانتم باب المقام،
وحجت الخصام وعلی دابۃ الارض وفصل القضاء وصاحب العصا وقسیم النار غدا وسفینۃ النجا من رکبها نجا ومن تخلف عنها الى النار یردا. ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے؟ اس لیے کہ جس دروازے سے گزر کر ہم اللہ کو ملتے ہیں وہ دروازہ ہی تو آپ ہیں. لوگوں کو باب مدینۃ العلم میں بخار آ رہا ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں لقاء اللہ کا دروازہ بھی محمد والے. وحجت الخصام، آپ حجت ہیں اللہ کے دشمنوں کے سامنے. آپ حجت ہیں، آپ دلیل ہیں. جس دشمن کو بھی اللہ نے ذلیل کرنا ہوتا ہے آپ کو بھیجتا ہے. حجت الخصام ہے آپ. اور یا رسول اللہ، آپ کے بھائی جو علی ہے نا، وہ ساری کائنات سے آپ کے بعد افضل ہیں، اور وہ پوری یونیورس کے چیف جسٹس ہیں، اور وہ ویپن والے ہیں. آپ کی امت میں اللہ نے جو ویپن دیا ہے نا، وہ آپ کے بھائی کو دیا ہے ذوالفقار کی شکل میں. اور آپ کے بھائی فردائے قیامت قسیم النار والجنت بھی ہیں، اور آپ کے بھائی ہی ہیں جو نجات کا سفینہ ہے. جو اس سفینے پہ آ گیا وہ بچ گیا، جو بھاگ گیا دنیا میں ذلیل ہو گیا، آخرت میں جہنمی. وَأَنْتُمْ أَقْطَارُ النُّجُومِ. اللہ اکبر. آپ ہیں کہ آپ سے آسمان کے ستارے راستے پوچھتے ہیں. وَدَائِم، اور آپ مائل اسٹون ہیں اللہ کا. توجہ رکھیے گا، مائل اسٹون کیا بتاتا ہے؟ لکھا ہوا آتا ہے نا، مانچسٹر 100 مثلا میل یا کلومیٹر رہ گیا. وہ مائل سٹون بتاتا ہے فاصلہ کتنا رہ گیا. فرشتے بتا رہے ہیں آپ سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ بندے کا فاصلہ اللہ سے کتنا رہ گیا. کوئی سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ سرکار نے کہا اتنے تم نے فضائل پڑھے، کوئی خدمت کروں؟ کہا بس فقرہ علی من السلام، علی کو جا کے ہمارا سلام کہنا. واہ سر تو الی السماء الرابعۃ، میں چوتھے آسمان پہ پہنچایا گیا. میں جب وہاں پہنچا وہی بات انہوں نے کی فرشتوں نے کہ علی کو سلام پہنچا دینا. میں نے پوچھا جانتے ہو؟ انہوں نے اور لہجہ بدلا اور انہوں نے کہا کیف لا نعرفکم وانتم بیت الرحمت وشجرۃ النبوۃ ومعدن الرسالۃ ومختلف الملائکۃ وینزل جبریل علیکم بالوحی. ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے؟ آپ رحمت کا مرکز ہیں، نبوت کا شجرہ ہیں، رسالت کی کان ہیں، فرشتوں کا ایئرپورٹ ہیں. جبریل وہی لے کر آپ ہی کے گھر میں تو آتا رہا. بسم اللہ. آسمان چہارم کے فرشتوں کوئی خدمت کروں؟ اتنے جو فضائل تم نے ہمارے پڑھے ان کا نہیں. اذا نزلت الی الارض فقر علی من السلام، زمین پہ اتر جانا تو علی کو ہمارا سلام کہہ دینا. بصرت الی السماء الخامسۃ، میں 5ویں آسمان پہ پہنچ گیا. اب منزل قریب ہو رہی ہے، وہ ولایت ذہن میں رہے. اب ولایت ڈسکلوز ہونے والی ہے، وہاں سے ملنے والی. میں 5ویں آسمان پہ پہنچا. وہی بات علی کو ہمارا سلام پہنچانا. میں نے بھی ان سے کہا ہمیں جانتے ہو؟
انہوں نے لہجہ بدل کے کہا کیفا لا نعرفکم، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، وَكُنَّا نَمُرُّ مِنَ الْعَرْشِ، ہم جب عرش سے گزرتے تھے اور آپ بھی وہاں بندگی کر رہے ہوتے تھے، مکتوب علی العرش لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدتہ بعلی ونصرتہ بعلی، ہم نے قلم قدرت سے دیکھا ہوا عرش پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ نے محمد کی مدد کی ہے علی کے ذریعے، نصرت کی ہے علی کے ذریعے، فعلمنا من ذالک ان علی ولی من اولیاء اللہ، ہمیں تو عرش سے پڑھ کے پتہ چلا کہ علی ولی اللہ ہے۔ بسم اللہ۔ میں نے کہا اتنے فضائل تم نے پڑھ کے دل خوش کر دیا، کچھ مانگو، وہی ڈیمانڈ، علی کو ہمارا سلام پہنچا دینا۔ وَسِرْتُ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، میں چھٹے آسمان پہ پہنچا، وہاں پر بھی فرشتے جمع تھے، وہی کہہ رہے تھے علی کو ہمارا سلام پہنچانا، میں بھی وہی کہہ رہا تھا مجھے اور علی کو، ہم آل محمد کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے اور ٹون بدلی، انہوں نے کہا کیف لا نعرفکم، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، لما خلق اللہ جنت الفردوس، جب اللہ نے جنت الفردوس کو پیدا کیا، وعلی بابہا شجرۃ، صدر دروازے پہ اللہ نے ایک درخت اگایا، ولیس فیہا ورقۃ الا ومکتوب علیہ، کوئی پتا ایسا نہیں اس درخت کا جس پہ لکھا ہوا نہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی شبر ابی طالب العروۃ الوثقی وعبد اللہ المتین وعین اللہ علی الخلق اجمعین۔ ولایت ڈسکلوز ہو گئی۔ بسم اللہ۔ ہر وہ کہتے ہیں نا ڈالی ڈالی پہ لکھا ہے، سبحان اللہ، پتے پتے پہ لکھا ہے، جنت کے درخت کے پتے پتے پہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ جو ابو طالب کے بیٹے علی ہیں نا، وہ عروۃ الوثقی بھی ہیں، حبل اللہ المتین بھی ہیں، اور پوری مخلوق پر اللہ کی آنکھ ہے۔ انہیں عین اللہ ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے وہاں لکھا ہے۔ اور یہ عین کرتی کیا ہے؟ یہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہے نا، جیسے اسکاٹ لینڈ آپ کی ہے میرے خیال میں، ہمارے یہاں ایف بی آئی ہے، وہ کہتے ہیں کیپ یور آئیز اوپن، اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، آنکھیں کھلی رکھنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آنکھ استعارہ ہے وفادار اور غدار کو پہچاننے کا۔ اللہ نے جو علی کو عین اللہ بنایا اسی لیے تو بنایا ہے، اللہ نہیں آئے گا غدار پہچانوانے کے لیے، علی آئیں گے وفادار پہچانوانے کے لیے اور غدار پہچانوانے۔ بس تقریر اب تمام ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا چھٹے آسمان کے فرشتوں سے کچھ تمہاری خدمت کروں؟
انہوں نے بھی کہا فقرا علی من السلام. اب دیکھیں آتے ہوئے بھی علی, جاتے ہوئے بھی علی, یعنی انٹر ہو رہے ہیں آسمان میں تو بھی علی, ایگزٹ کر رہے ہیں تو بھی علی. تو میں تو ایک بات سمجھا ہوں, آسمانوں کی انٹری بھی علی ہے, ایگزٹ بھی علی ہے. یا علی یا علی, اللہ اکبر. وَسِرْتُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ, میں 7ویں آسمان پہ گیا. وہاں دیکھا کہ سارے فرشتے تسبیح پڑھ رہے ہیں, سارے مشغول ہیں. جیسے ہمارے یہاں نہیں دیکھا آپ نے مجلس ہو رہے, بہت سارے لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں. اللہ کے بندو, تسبیح کا محل اور ہے, مجلس خود تسبیح سے افضل ہے. ایسی بات. یہ ہمارے ایک بہت بڑے مرجع اعظم تھے, وہ کہتے تھے ایک مجلس میں سے دوسری مجلس میں جاؤ تو سمجھو صفا سے مروا جا رہے. اللہ اسے صحیح شمار کر لیتا ہے, ایک مجلس سے دوسری مجلس میں. تو وہ تسبیح پڑھ رہے تھے, میں نے کان لگائے تو وہ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. اس اللہ کا شکریہ جس نے آج وعدہ پورا کر دیا. میں نے پوچھا ملائکۃ ربی ما وعد ربکم, تمہارے رب کا وعدہ کیا تھا جو آج سچا ہو گیا؟ کہ لما خلقکم اللہ من نورہ وخلقنا من اشباہ, آپ کو جب اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا, ہمیں آپ کے نور سے پیدا کیا, تو فَأُورِزَتْ عَلَيْنَا وِلَایَتُكُمْ, آل محمد کی ولایت اللہ نے ہم پر پیش کی. فَقَبِلْنَاهَا, ہم نے بصر و چشم قبول کر لیا. فرشتے ہیں نا, ابلیس تو نہیں ہے کیا کر جائے, فرشتے ہیں. ہم نے ولایت آل محمد کی قبول کر لی. وَأَنبَأَنَا, اللہ نے ہمیں خبر دی کہ سَيُفَرِّقُ بَيْنَنَا, کہ وہ آپ میں اور ہم میں تفریق ڈال رہا ہے. آپ کو بھیج دے گا زمین میں, ہمیں رکھے گا آسمانوں میں کوائٹ آفٹن. تو ہم گھبرا گئے. تعالی شوقنا الیکما, ہمارا آپ اور علی کی طرف شوق بڑھ گیا. تو اللہ ہم سے وعدہ کیا, اللہ نے یورینا کا, کہ تم گھبراؤ نہیں. اس نے کہا میں تمہیں دکھاؤں گا, اسی محمد کو یہی لے آؤں گا. فصدق کا وعدہ, آج اس نے وعدہ پورا کر دیا. واما شوقنا الی علی, ہم علی کے لیے بھی تو بڑے اداس تھے. تو ان اللہ خلق ملکا فی صورت علی لما اشتقناہ لزرناہ, جب بھی ہم علی کے مشتاق زیارت ہوتے ہیں, اللہ کے اس فرشتے کا طواف کرتے ہیں جو ہم شکل علی ہے, اور جو ثواب ملتا ہے وہ علی کے شیعوں کے نامہ اعمال میں بھیج دیتے. آسمان ہفتم کے فرشتوں, تمہاری کچھ خدمت کروں. انہوں نے کہا اذا نزلتا الی الارض فقرا علی من السلام, ہماری بھی یہی ڈیمانڈ ہے, جب چلے جانا تو علی کو ہمارا سلام کہنا. بس ختم ہو گئی مجلس. میں ما فوق العرش چلا گیا. اذن منی کی 1000 مرتبہ آوازیں آئیں, اور ہر دفعہ میں نے اتنا فاصلہ طے کیا جتنا زمین سے آسمان کا. یہ حضور فرما رہے ہیں. جب میں انتہا پہ پہنچ گیا اور آرڈر لے کے واپس آنے لگا, پیچھے سے مجھے خالق نے آواز دی, یا احمد. اب یہ تو میں کہہ نہیں سکتا نعوذ باللہ کہ خدا بھول گیا تھا, یہ ہم ہیں بھول جاتے ہیں, پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں, ذرا یہ بھی لیتے آنا بازار سے, یہ بھی لیتے آنا. یہ اللہ, یہ تو بھولنے والا نہیں ہے نا. اس نے آواز دی, یا احمد لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب ما خلقت نارا, اگر ساری کائنات تیرے بھائی علی کو مان لیتی میں جہنم پیدا ہی نہ کرتا.
اور ایک اور بات، یا احمد اذا رجعت الى الارض فقرا علیا من السلام، جب زمین پہ چلے جانا تو علی کو میرا بھی سلام کہہ دینا. کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ ٹوٹل سلام کتنے ہو گئے؟ 14. اگر یہ خالق کا نہ آتا تو 13 رہتے، اس لیے کہ 7ویں والوں نے پہلے نہیں کیا، آخر میں کیا. اللہ نے بیلنس برابر کر دیا 14 کا. 14 کے ماننے والوں میں 14 کے فضائل ختم ہو گئے. 14 سلام آ گئے. میرا سلام کہہ دینا، خالق نے بھی کہہ دیا. اب میں شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں سے پوچھتا ہوں، جب میں علی کو لکھوں تو میں علی کو رضی اللہ عنہ لکھوں یا سلام اللہ علیہ لکھوں؟ بسم اللہ. یہی علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، وہ فرماتے تھے علامات اہل الجنت سبعۃ، روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی نشانیاں 7 ہیں. کون کون سی؟ وجہ منبسط، کھلا ہوا چہرہ، خوش اخلاق، کھلا ہوا چہرہ، کھلا ہوا نہیں، کھلا ہوا، اسمائلنگ فیس سے، پیار سے، محبت سے. یہ لوگ کہتے ہیں جی انگریز بڑے خوش اخلاق ہیں. اللہ کے بندو، انہوں نے آپ کا دین اڈاپٹ کر لیا، آپ نے سارے غصے سنٹروں میں آگے نکال لیں. باہر آپ بھی بڑے خوش اخلاق ہیں، آفس میں آپ بھی بڑے خوش اخلاق ہو، تو خوش اخلاق رہیں. وجہون منبسط، کھلا ہوا چہرہ. دوسری نشانی یدون معطیتن، دینے والا ہاتھ، راہ خدا میں خرچ کریں، گن کے نہ دیں ورنہ وہ بھی گن کے دے گا. بلا حساب دیں، بلا حساب لیں. سخی بنے. حاتم طائی جہنم میں نہیں جلے گا، حالانکہ مسلمان نہیں تھا، بغیر کلمے کے بھی سخاوت اسے فائدہ دے رہی ہے. آپ تو علی والے ہیں. یدون معطیتن، حضور ایک روز دیر سے آئے. وہ مولوی تھوڑی تھے کہ ہم دیر سے آ جاتے، آج ہمیں دیر ہو گئی، وہ تو حضور تھے نا. تو بلال گئے دروازے پہ، اللہ کے رسول جماعت کا وقت ہو گیا، بلال آج ہمیں معاف کر دو، فرادہ پڑھ لو. ہمارے دروازے پہ کوئی سائل آیا تھا، ہمارے گھر میں ہمارے تن کے پیراہن کے علاوہ کچھ نہ تھا، ہم نے اسے خالی پلٹانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے آج ہم فرادہ پڑھیں گے گھر میں، ہمارے پاس پیراہن نہیں ہے. کوئی سمجھیں آپ؟ خرچ کریں، یہ بینکوں کو ہوا لگائیں. میرے کتنے دوست ہیں، پتہ نہیں وہ مجھے تو یاد بھی نہیں کہ بلینر کہتے ہیں کیا، بلینر چلے گئے، کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑھتا، کوئی جنازے میں بھی نہیں آیا، سگے بیٹے چھوڑ گئے کرونا میں. تو راہ خدا میں خرچ کریں. یدون معطیہ. امام بارگاہ کے لیے تو آج میں چندہ نہیں مانگوں گا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. جی ہاں، انشاءاللہ مستقل دیتے رہیں گے، مہربانی فرمائیں گے. یہ ادارے ایسے ہی چلتے ہیں آپ کے تعاون سے. تیسری نشانی، ناراض تو نہیں ہو رہے نا، لسان ذاکرون، ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر خدا میں لگائیں. غیبت میں نہیں، تہمت میں نہیں، ایک دوسرے کی برائیوں میں نہیں، تانا بازیوں میں نہیں، تکبر و غرور والے ڈائلاگز میں نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہے. درود پڑھ. افضل الذکر الصلوات علی محمد و آل محمد. وقلب خاشع، دل رکھیں. چوتھی نشانی،
دل رکھیں تو اللہ سے ڈرنے والا. یہ بیلٹ نہیں لگا ہوتا نا، مولوی کو بھی بیلٹ نہیں لگا ہوتا تو ہمارے حسن صاحب کہہ دیتے ہیں، جاوید حسن، کہ یہ بول رہی ہے، یہ بول رہی ہے. پہلے تو مجھے سمجھے کون بول رہی ہے، یہاں تو کوئی عورت ہے نہیں. وہ پتہ چلا وہ بول رہی ہے، مشین بول رہی ہے. جی ہاں، مشین بول رہی. میں نے ایک دفعہ، نام نہیں لیتا، کچھ نام اچھا نہیں ہے، ایک ملک کا وزیر اعظم، ہمارے ملک کا ایک وزیر اعظم میرے ساتھ اکٹھا بیٹھ گیا، لاہور سے پنڈی جا رہے تھے جہاز میں، تو اس نے بھی بیلٹ باندھ لی. تو میں نے ان سے کہا آپ تو وزیر اعظم ہیں، کھولیے. ارے ہوا میں تو باندھنی پڑ. میں نے کہا اچھا، ہوا میں آپ بھی متقی ہے، اوپر آپ بھی متقی ہے. پارٹ ٹائم متقی نہ بنے، فل ٹائم متقی بنے. ہمیشہ تقوی کا بیلٹ باندھے رکھے. قلب خاشع ہے، دل اللہ سے ڈرتا رہے. اور وَصَلَوَاتٌ كَثِيرَةٌ، کثرت سے نمازیں پڑھو. آج ایک صحابی پوچھ رہے تھے آپ کے ہاں سنتیں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں ہیں، آپ نے فرض چھوڑ دی، ہم نے سنتیں چھوڑ دی، برابر کر دیا سب. جی آل محمد کی محبت تو فرض تھی نا بھائی، اولین فرض تھی. سنتیں ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، کثرت سے نمازیں پڑھیں. صوم کاملون، چھٹی نشانی چلتے پھرتے جنتی کی. روزہ رکھے تو پورا رکھے، ادھورا نہیں. ادھر سے 15 منٹ کاٹ دیں، ادھر سے جلدی کر لیں، آدھے گھنٹے کے پیچھے روزے کا ستیہ ناش نہ کریں. یہ حضور نے فرمایا ہے. اور روزہ پورا رکھے، یعنی صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو، زبان کا روزہ نہ ہو، نفس کا بھی روزہ ہو، اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہو، نیتوں کا بھی روزہ ہو، انسائٹ کا بھی روزہ. آخری نشانی التماس دعا. والسبقۃ فی السلام، سلام میں پہل کرو، مغرور نہ بنو. چوری والی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، وہ سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سلام کرنے والے کو ایک ملتا ہے، جواب دینے والے کو ایک ملتا ہے، سلام کرنے والے کو 99 ملتے ہیں. تو آپ خواہ تکبر کی وجہ سے کیوں 99 سے محروم ہو رہے ہیں؟ کیوں ایک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ آپ سبقت کریں. مولا علی سے کسی نے پوچھا تکبر جان نہیں چھوڑتا، ساری بیماریاں چلی گئی. فرمایا السبقۃ فی السلام بریء من الکبر، سلام میں پہل شروع کر دو، تکبر کبھی قریب ہی نہیں آئے گا. اور آج کا دن ہے اسیروں کا دن، بلکہ کل کا جو دن گزرا ہے وہ اور آج کا. عشرہ حسین کا ختم ہو گیا، اب اسیروں کے عشرے شروع ہوئے. سیدانیوں کو جو رسیاں پہنائی گئیں، یوں پس گردن ان کے ہاتھ باندھے گئے. اس کی وجہ تھی کہ جب یہ پیاروں کی لاشوں سے گزریں گی تو یقیناً یہ اترنا چاہیں گی، تو ان کو ایسے باندھ دو کہ اتر نہ سکیں، گرتی رہیں. تبھی راوی نے لکھا سقطت زینب عن الجمل کما سقط العباس عن الفرس. زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے ام البنین کا بیٹا گھوڑے سے گرا تھا. اللہ اکبر. میرے استاد تھے آیت اللہ اختر عباس، انہوں نے بھکر میں کوٹلہ جام میں ایک مجلس پڑھی تھی. میں نویں جماعت کا طالب علم تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. بانس گر گئے تھے، مجلس ختم ہو گئی تھی، لوگ ایک دوسرے کے گلے لگ گئے. روایت قبلہ نے یہ پڑھی تھی کہ بی بی زینب نے دیکھا کہ جب ساری بیویوں کو سوار کر لیا تو دو بچ گئیں، ایک ام کلثوم اور ایک وہ. ام کلثوم نے زینب کو دیکھا، بی بی زینب نے ام کلثوم کو دیکھا. تھوڑی دیر میں بی بی ام کلثوم غائب ہو گئی. مقتل میں دیکھا وہاں نہیں ہے، علی اکبر کی لاش پہ نہیں ہے، کہاں چلی گئی؟ اب جو فرات کے کنارے پہ آئیں تو غازی کی لاش سے لپٹی ہوئی تھی
اور یہ کہہ رہی تھی انت الذی ارکبتنا حین اردنا الخروج من المدینہ، جب مدینہ سے نکلی تھی تو تو نے سوار کیا تھا، وہاں بھائی کے قاتل نہیں دیکھ رہے تھے، اٹھ عباس بہنیں غریب ہو گئی۔ جزاک اللہ اجرکم علی اللہ، ماشاء اللہ۔ میں نے تو یہاں تک بھی روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب ایک بچی اپنے بابا کی لاش سے لپٹ کے رو رہی تھی تو شمر آگے آیا، کہا رسول زادی اس بچی کو آپ ہٹائیں گی یا میں ہٹاؤں؟ اسی دوران میں بچی نے کہا شمر ساری بیویوں کو لے جا، مجھے یہی چھوڑ دے۔ بچی تو کیا کرے گی یہاں رہ کر؟ کہتی ہے میری 3 حسرتیں ہیں۔ پہلی حسرت یہ ہے میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے، جب تم چلے جاؤ گے میں دریا کے کنارے پہ جاؤں گی، چلو پانی کا بھروں گی، اپنے بابا کے کٹے ہوئے پیاسے گلے پہ ڈال کے کہوں گی بابا اس سے پہلے میرا بس نہیں چلا۔ میری دوسری حسرت یہ ہے میرے بابا کا لاشا بے گور کفن پڑا ہے، درختوں کے پتے چن کے لاؤں گی، غریب زہرا کا کفن بناؤں گی۔ اور میری تیسری حسرت یہ ہے ابو ذر صحابی کی بیٹی کی طرح چوراہے میں کھڑی ہو جاؤں گی، جب کوئی قافلہ گزرے گا کہوں گی ایک غریب مارا گیا، ایک مسافر مارا گیا، ایک اللہ راسی مارا گیا۔ قافلہ چلنے لگا، بی بی زینب جب آئی تھی نا تو عابد بیمار سے پوچھا کہ آپ کی پھوپھی تھک گئی تھی کہ 9 مرتبہ مقتل میں بیٹھی اپنے بھائی کی لاش ڈھونڈتی کا تھکنے والی نہیں تھی، 9 جگہ پہ پتھر پڑے تھے، جب میری پھوپھیاں پتھر بندے ہوئے ہاتھوں سے ہٹا لیتی تو یہ کہہ کے اٹھ جاتی یہ تو ہمارا بھائی نہیں۔ آخر جب خون میں لت پت اپنے بھائی کی لاش دیکھی، پردے میں اتنا کہوں گا کہ ریگ و خون نے، کربلا کی ریت نے، گرد نے اور خون نے سطر بنایا تھا غریب زہرا کا۔ جب بہنوں نے لت پت خون میں دیکھا بی بی زینب نے کہا انت اخی، کیا میرا بھائی تو ہے؟ انت ابن ابی، کیا میرے بابا کا بیٹا تو ہے؟ انت ابن امی، کیا میری ماں کا لاڈلا حسین تو ہے؟ انت ابن جدی، میرا نانا جس کے ناز اٹھاتا تھا کیا وہ تو ہے؟ بی بی کو شاید خیال آیا ہو کہ جس کے جوڑے جبریل لاتا تھا۔ پھر بی بی نے رخ کیا روضہ رسول کا اور کہا صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالتباع مسلوب الامامت والردا، کوئی اس کا امامہ لے گیا، کوئی اس کی عبا لے گیا۔ اللہ اکبر، یہ تیرا حسین ہے نانا۔ اور پھر اللہ کی طرف رخ کیا، عرش کی طرف رخ کے کر کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ قافلہ چلا اور 12 کے دن قافلہ مدینہ میں پہنچ گیا۔ جب مدینہ میں پہنچے عورتیں چھتوں پہ موجود تھی، ایک خاتون تھی جو پتھر اٹھاتی تھی مارنے کے لیے بیویوں کو، بیمار کو، مگر ہوا میں اس کا ہاتھ رک جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جب بیمار امام قریب آئے تو وہ پوچھتی ہے بیمار اس کا راز کیا ہے؟ میں پتھر اٹھاتی ہوں مگر میرا ہاتھ نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ میرے بیمار امام نے کہا چچا مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ تیرا ہاتھ کیسے چلے؟ سامنے زینب کھڑی ہے، سامنے ام کلثوم کھڑی ہے۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ آخری جملہ، اگلے سال کوئی زندہ ہوگا تو یہ پرسہ دے گا۔ ایک کا ایک جملہ، ایک ہمارے مجتہد اعظم تھے جنہوں نے شرب تتن کا فتویٰ دیا تھا، آیت اللہ العظمی میرزا شیرازی بزرگ، ان کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی۔ آیت اللہ العظمی فشارکی بھی تھے، آیت اللہ العظمی مؤسس حوزہ جناب حائری بھی تھے، 20 سے 25 مجتہد بیٹھے تھے اور شیخ عبد
حسین تہرانی مجلس پڑھ رہا تھا، ایک روایت پڑھی، شیخ نے، بوڑھا مجتہد اعظم میرزا شیرازی کھڑا ہو گیا، ممبر پہ آ گیا، ہاتھ پکڑ لیے، کہا آج ممبر دیا پائیں، بس سے دی کے بس سے آگے نہ پڑھ، اس روایت کے بعد کیا مصیبت ہو سکتی ہے، اس سے بڑی غربت کیا ہو سکتی ہے۔ وہ روایت یہ پڑھ رہا تھا، اے سادات کیسے بتاؤں، دخلت زینب علی ابن زیاد، علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی، سر بلینا شرابی کے دربار میں آ گئی، ماتم حسین